پاکستان کی سب سے بڑی خاتون کوکین میکر انمول عرف پنکی کو بلال آرکڈ سے پکڑا۔ گرفتار ملزمہ کوکین کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کی ریڈ وائن بھی بناتی تھی۔ صرف کراچی میں پنکی کے 800 سے زائد کسٹمرز بتائے جاتے ہیں۔ کراچی میں سپلائی کے لیے 4 رائڈرز بھی رکھے ہوئے تھے۔ چھاپے کے دوران ملزمہ کو گرفتار کر کے فلیٹ سے 1540 گرام کوکین اور 6970 گرام مختلف کیمیکل اور خام تیل جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب پنکی نے لاہور میں ایک ڈی ایس پی سے دوسری شادی کر، جس نے پکڑا اسی سے شادی کر لی اس نے۔ ملزمہ کو 5 سال قبل پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور مبینہ طور پر 7 کروڑ روپے رشوت لے کے چھوڑا گیا۔ 5 سال پہلے کس کی حکومت تھی پنجاب میں، جہاں پہ 7 کروڑ روپے کی رشوت دے کے پنکی کو چھوڑ دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھمبنیل جناب آپ دیکھ چکے ہیں، کوکین کوئین، اس نے جناب تہلکہ مچا دیا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور اس نظام کے اندر کس طرح یہ کوکین کوئین آپریٹ کر رہی تھی۔ ہم نے پوری اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ یہ ڈیٹیل سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے نظام کے اندر جو ہے وہ کس طرح یہ کوکین کوئین جو ہے وہ ایکچولی کوئین بنی ہے، اور یہ کس طرح آپریٹ کرتی رہی ہے، اس کے ساتھ کون کون ملوث ہے، اور اب جس طرح کہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا کہ اب میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ راز اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اب غور سے سنیے گا، یہ تھمبنیل یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑی ایکسکلوسیولی جو ہے آپ کو سارا ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ سے چلتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ وفاقی سول حساس ادارے کی نشاندہی پر گارڈن پولیس نے چھاپا مار کر پاکستان کی سب سے بڑی خاتون کوکین میکر انمول عرف پنکی کو گارڈن کے قریب بلال آرکڈ سے پکڑا۔ انمول پولیس سمیت دیگر اداروں کو یہ انتہائی مطلوب تھی۔ پولیس کے قریبی ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ اسے حساس ادارے نے تحویل میں لیا تھا، جس کے بعد اسے گارڈن پولیس کے حوالے کیا گیا اور گارڈن پولیس نے ہی اس کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے بیسیکلی اسے گرفتار کیا ہے۔ کراچی کی پولیس نے ڈائریکٹلی اسے گرفتار نہیں کیا، لیکن اس کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا۔ پولیس کے کام کے مطابق انمول پنکی خود کوکین بنا کر عام کوکین سے مہنگی کوکین فروخت کرتی تھی۔ یہ بھی اس کا کمال تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کے، جسے کہتے ہیں نا، اس کے ہاتھ میں نشہ ہے، اس کے ہاتھ میں کہا جاتا تھا کہ نشہ ہے، تو جس کی وجہ سے جو کوکین یہ بناتی تھی وہ مارکیٹ کی کوکین سے زیادہ مہنگی جو ہے وہ بکتی تھی۔ گرفتار ملزمہ کوکین کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کی ریڈ وائن بھی بناتی تھی، اور وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں سپلائی دیتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے اس کا نیٹ ورک کا، یہ کسی ایک شہر کے کسی ایک علاقے کے اندر صرف نہیں تھی، یہ ملٹیپل شہروں کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتی تھی۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بوٹ لیگرز ہوتے ہیں یا منشیات فروش جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ شہروں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر، اسپیسیفک علاقوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ فلاں علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جانا، وہ دوسرے علاقے میں جا کے آپ نے آپریٹ نہیں کرنا، لیکن یہ اتنی پاورفل تھی کہ یہ ملٹیپل شہروں کے اندر ایک ہی وقت میں جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ حکام نے انکشاف کیا ہے کہ کروڑوں روپے ماہانہ کمانے والی پنکی مڈل پاس ہے۔ انتہائی مطلوب ترین خواتین کو چلتی پھرتی لیب کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ یہ اپنے ساتھ ساتھ لیب لے کے گھومتی تھی، جو مکمل طور پر کوکین کا پروڈکشن یونٹ چلاتی ہے۔ پنکی کے قبضے سے 1 کلو ہاف ریڈی کوکین برآمد ہوئی۔ میں نے باربیکیو کے بارے میں یہ ضرور سنا تھا کہ جناب آدھا باربیکیو جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے، بعد میں اسے پورا پکا لیا جاتا ہے۔ کوکین کے اندر بھی جناب یہ والا سلسلہ ہے کہ ہاف ریڈی کوکین ساتھ ساتھ لے کے گھومتی تھی۔ 15 سے زائد کوکین کے انڈے، گولڈن کیپ اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ کوکین کے انڈے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ذرا سنیے گا۔ بیش قیمت ہینڈ میڈ ریڈ وائن کی کئی بوتلیں اس کے پاس سے پکڑی گئیں۔ ملزمہ سے کیٹامائن، ایفیڈرین، میتھ اور لیٹوکین بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا ایک بڑا مشہور ایفیڈرین کیس بھی ہوا تھا، اس میں بھی بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام آئے تھے، تو وہ ایفیڈرین جو ہے وہ اس کے پاس سے بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمہ کے قبضے سے ایک پستول اور کئی راؤنڈز بھی ملے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ انمول عرف پنکی 300 گرام کوکین سے 1 کلو کوکین جو ہے وہ تیار کرتی ہے۔ اندازہ کریں ذرا آپ، ایک کوکین کے انڈے کی قیمت 8 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، اور وہ پاکستان کی مہنگی ترین کوکین خود بناتی ہے۔ عام کوکین 8 سے 10 ہزار روپے گرام میں ملتی ہے۔ انمول وائٹ کوک جو ہے وہ 25,000 اور گولڈن کوک جو ہے وہ 40,000 میں فروخت کرتی ہے۔ یعنی کہ عام جو کوکین اگر 1 گرام آپ لیں تو وہ 8 سے 10 ہزار روپے میں مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی جو کوکین ہے وہ 25,000 روپے گرام، اور جو گولڈن کوکین ہے
وہ اس سے بھی زیادہ ایک ہائی سپیریئر برانڈ تھا، وہ 40,000 روپے فی گرام جو ہے وہ بکتا تھا۔ حکام کے مطابق اپنی لیبارٹری میں کوکین تیار کرنے کے بعد انمول پنکی پہلے خود تجربہ کرتی تھی۔ دوران تفتیش اس نے اہم ترین انکشافات کیے ہیں۔ صرف کراچی میں پنکی کے 800 سے زائد کسٹمرز بتائے جاتے ہیں۔ وہ پولیس سمیت دیگر اداروں کے ملازمین سے بھی رابطے میں تھی۔ گرفتار ملزمہ نے کراچی میں سپلائی کے لیے 4 رائڈرز بھی رکھے ہوئے تھے۔ اندازہ کریں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ان ڈرائیو یا اوبر کے رائڈرز کے ذریعے جو ہے کھانا پہنچایا جاتا ہے، کاغذات پہنچائے جاتے ہیں۔ اس نے یہ رائڈرز رکھے ہوئے تھے، کوکین جو ہے وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور کروا دیتی تھی۔ ہر رائڈر کو ماہانہ تنخواہ اور کرائے پر گھر بھی جو ہے وہ یہ پنکی دلواتی تھی، اور ہزاروں گاہکوں سے انمول پنکی خود رابطے میں رہتی ہے۔ خاتون منشیات سپلائر کو سڑک پر پیسے بانٹنے کی بھی عادت ہے۔ کبھی ایک دن میں بھی 40-50 لاکھ روپے بھی اس نے بانٹے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا کتنا کو پیسہ ہوگا اس کے پاس۔ اب اس کا ذرا سابقہ ریکارڈ، یہ جو پنکی کا سابقہ ریکارڈ ہے، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ پنکی جو ہے جناب 10 مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب اور مفرور تھی۔ پنکی کے خلاف جولائی 2021 میں گزری تھانے کی حدود میں منشیات کیس درج ہوا۔ اس کیس میں ایک خاتون اور مرد گرفتار ہوئے جنہوں نے انکشاف کیا کہ پنکی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہ سپلائی کی ہے۔ کوکین ڈیلر پنکی کے خلاف دوسرا کیس درخشاں تھانے میں نومبر 2021 میں درج ہوا۔ دوسرے کیس میں بھی ملزم گرفتار ہوا جس نے بتایا کہ جی پنکی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ میں نے منشیات سپلائی کی ہیں، مطلب جیڑا پھڑیا جاتا جی کہتے جی پنکی نے دیتے ہیں میں نے پیسے، یہ کوکین مجھے اس نے دی ہے۔ سال 2021 سے اب تک منشیات کے کیسز میں پنکی کا نام سامنے آیا لیکن پولیس خاموش رہی۔ کوکین ڈیلر پنکی کے خلاف گزری درخشاں تھانوں میں 10 مقدمات درج ہیں۔ پولیس کے علاوہ پنکی پر 2019 میں منشیات فروشی کے الزام میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی مدیت میں FIR درج ہوئی۔ ذرائع کے مطابق FIR میں انکشاف کیا گیا کہ ملزمہ پاکستان میں منشیات فروشی کے نیٹ ورک چلاتی ہے۔ FIR اندراج کے بعد پنکی کراچی سے لاہور فرار ہو گئی، اور اس دوران پنکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی FIR میں مسلسل اشتہاری رہی۔ اب اس کی پیشی کے اوپر کیا کچھ ہوا تھا ذرا وہ بھی ریکال کر لیتے ہیں۔ پنکی کو منگل کی صبح جناب گرفتار کیا گیا اور انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے پروٹوکول میں سٹی کورٹ میں اسے پیش کیا گیا۔ پنکی پیشی کے موقع پر آگے چلتی رہی، جبکہ یہ آپ ویڈیو بھی ساتھ دیکھیے گا، جبکہ تفتیشی افسر پیچھے چلتا رہا، پنکی کو راستہ بھی دکھاتا رہا۔ عدالت پیشی کے موقع پر نہ تو SOPs کے مطابق پولیس سیکیورٹی موجود تھی اور نہ اسے ہتھکڑی لگائی گئی، جبکہ عام طور پہ اس خاتون کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ویسی لیڈی پولیس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مرد پولیس اہلکار بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ پنکی نے اپنے وکیل سے موبائل فون لے کر بات بھی کی اور کورٹ میں موجود افراد سے ہنسی مذاق بھی کرتی رہی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا اور مختلف نیوز چینلز کے اوپر سارا دن چلتی رہی۔ دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں تو پنکی کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ فرار نہیں ہوئی، ورنہ جس طرح ان کو عدالت میں پیش کیا گیا وہ تو آسانی سے فرار ہو سکتی تھی۔ اندازہ کریں آپ ذرا کہ یہ سندھ کے وزیر یہ فرما رہے ہیں کہ جی تاڑی مہربانی تسی نس نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی افسوس ہے کہ ملزمہ کو اتنے عرصے سے گرفتار نہیں کیا گیا، بطور وزیر داخلہ سندھ یہ دیکھنا میرے لیے باعث افسوس ہے۔ اس کے علاوہ حکام کے ایکشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی جس طرح ان کو محترمہ کو کورٹ میں لایا گیا تو اس کو پروٹوکول دینے والے گارڈن پولیس کے افسران کو جناب معطل کر دیا گیا ہے، جس میں SHO حنیف سیال، SIU ظفر اقبال اور IO سعید احمد، انویسٹیگیشن آفیسر سعید احمد بھی جو ہے وہ شامل ہیں، اور ان کے خلاف انکوائری جو ہے SSP ساؤتھ جو ہے وہ خود کریں گے۔ واضح ہے کہ معطل پولیس افسران نے عدالت میں پیشی کے دوران ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا اور پروٹوکول دیتے ہوئے عدالت کا راستہ جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ اب جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی FIR کیا بتاتی ہے ذرا یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ جی اس کو ایک تو اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور جو درج مقدمے کی تفصیلات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر گارڈن ویسٹ کے ایک فلیٹ پر چھاپا مارا گیا جہاں ایک خاتون مبینہ طور پر منشیات تیار کر کے فروخت کر رہی تھی۔ FIR کے مطابق چھاپے کے دوران ملزمہ کو گرفتار کر کے فلیٹ سے 1540 گرام کوکین اور 6970 گرام مختلف کیمیکل اور خام تیل جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیکنگ پاؤڈر، ایفیڈرین، کیٹامین اور کوکین ہائیڈرو کلورائڈ بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ملزمہ کے قبضے سے ایک 9mm پستول، 2 میگزین اور 10 راؤنڈ بھی جو ہے برآمد ہوئے ہیں، تاہم وہ اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ پیش نہیں کر سکیں۔ پولیس نے فلیٹ سے نقد رقم، موبائل فون، بلینک چیک اور دیگر اشیاء بھی تحویل میں لی ہیں، جبکہ ملزمہ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ پنکی سے برآمد اسلحے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے سندھ اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ مقدمہ درج کیا ہے۔ پنکی کے خلاف درج مقدمے میں پولیس کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے۔ ملزمہ کے خلاف درج مقدمے میں بتایا گیا کہ پنکی کو گارڈن میں رہائشی عمارت کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا، لیکن فلیٹ میں رہائش پذیر خاندان نے موقف اختیار کیا کہ پنکی کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں جس ایڈریس کا انہوں نے بتایا۔
متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ جس فلیٹ کا پتہ مقدمے میں ڈالا گیا وہاں 8 سال سے کرائے پر ہم رہائش پذیر ہیں. میڈیا پر ملزمہ کی گرفتاری ہمارے فلیٹ سے ہونے کی خبر آنے پر مالک مکان نے فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا. لو دیکھو اور وہاں پہ وہ کسی کا ایڈریس وہاں پہ ڈال دیا ہے, وہ مالک مکان چلو نکلو دوسری سارے ادھروں. متاثرہ خاندان نے مزید کہا کہ پنکی کو ہم نہیں جانتے, بتایا جائے کہ پولیس نے ہمارے گھر کا پتہ ایف آئی آر میں کیسے ڈالا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی غفلت کی وجہ سے ہم سخت ذہنی اذیت کا شکار ہیں. اندازہ کریں کہ یہ بیسکلی سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے کہ ایک منشیات فروش خاتون کو آپ نے عدالت میں پیش کس طرح کیا. وہاں سے گرا جو ہے وہ کھلنی شروع ہوئی ہے, اور اس کے بعد کیا کیا ابھی اور انکشافات ہیں, ابھی کہانیاں ختم نہیں ہوئی, ابھی ذرا آگے بھی سنیے گا. اس کے علاوہ عدالتی کارروائی کی بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. پولیس نے جہاں عدالت سے پنکی کا 14 روز کا ریمانڈ طلب کیا تھا, تاہم وہ ریمانڈ کے اصول میں ناکام ہو گئی. عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا. اب جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ محترمہ کی 1, 2 یا 3 پیشوں کے اندر ضمانت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پنکی کے خلاف 2 مقدمات درج ہوئے ہیں, جس میں سندھ کنٹرول نارکوٹکس ایکٹ لگائی گئی ہے. دوسری ایف آئی آر سندھ آرمز ایکٹ کے تحت غیر قانونی اسلحے کی جو ہے وہ درج کی گئی ہے. اب پنکی کی ذرا پرانی کہانی سن لیجئے, ذرا یہ بھی آپ کو سنانا چاہیں گے. پنکی نے جناب منشیات نیٹ ورک جو ہے وہ کیسے بنایا, اس کی تفصیلات ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. پنکی 14 سال کی عمر میں جناب ماڈل بننے کے لیے نکلی تھی اور پارٹیوں میں جانا اس نے وہاں سے شروع کیا. تفتیشی حکام کے مطابق پنکی نے خود بھی اعتراف کیا کہ اس نے تقریباً 13 سال قبل معمولی نوعیت کی منشیات فروشی سے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا. ابتدائی طور پر آئس نامی منشیات پوش علاقوں میں فروغ کرتی رہی, تاہم بعد میں کوکین کے کاروبار میں داخل ہو گئی. ملزمہ نے انکشاف کیا کہ وہ پوش علاقوں میں ہونے والی پارٹیوں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نشے کا عادی بنانے میں ملوث رہی, جبکہ 17 سے 20 سال عمر کے نوجوان اس کے بڑے خریدار تھے. پھر اس کی شادی ایک وکیل سے ہو گئی جو عالمی کوکین گینگ میں کام کرتا تھا. شادی کے بعد ملزمہ نے کوکین کا کام شوہر کے ساتھ شروع کیا. بھائی واہ, پارٹنرشپ ہو تو ایسی. پنکی کا شوہر ملیشیا میں رہتا ہے اور اس نے ہی ابتدا میں پنکی کو کوکین بنانا سکھائی, جس کے بعد پنکی نے خود پروڈکشن شروع کر دی اور باقاعدہ لیب بنائی. وہ ہر کسٹمر سے خود رابطے میں رہتی تھی اور آن لائن منشیات دیے گئے پتے کے اوپر جو ہے وہ پہنچاتی تھی. حکام کے مطابق جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملزمہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کی تو وہ کراچی سے فرار ہو کے لاہور منتقل ہو گئی. دوران تفتیش پنکی نے بتایا کہ جناب شناخت چھپانے کے لیے اس نے اپنی انگلیاں تیزاب سے جلائیں اور تیز دھار آلے سے انگلیوں کو نقصان پہنچایا. بیسکلی فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں نا, اس کو مٹانے کی خاطر کہ کہیں پہ بھی جو ہے اس کا نام و نشان ہی نہ رہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے اور پولیس اس کو آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر سکے. یہ عام طور پہ یہ بہت دفعہ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا, اس کو یہ لوگ مٹا دیتے ہیں تاکہ بائیو میٹرک کے ذریعے جو ہے وہ شناخت بھی نہ ہو سکے. ملزمہ کے مطابق بیشتر ادارے صرف اس کا نام جانتے تھے, یہی وجہ تھی کہ وہ کئی برس تک روح پوش رہنے میں کامیاب رہی. تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ نے لاہور میں کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کر رکھی تھی, جہاں اس کی والدہ, بھابھی اور ایک بچہ بھی مقیم تھا. اسی گھر میں قائم مبینہ خفیہ لیبارٹری میں بیرون ملک سے حاصل کی گئی کوکین کو مزید مہلک بنانے کا عمل بھی کیا جاتا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے اپنے نام سے منسوب برانڈنگ کے ساتھ کوکین کی پیکنگ بھی متعارف کرا رکھی تھی, جبکہ پیکیجنگ اور پرنٹنگ عام مارکیٹ سے کرائی جاتی تھی. وکیل شوہر سے طلاق ہو گئی اس کے بعد جناب پنکی نے لاہور میں ایک ڈی ایس پی سے دوسری شادی کر لی. اب یہ اتنا بڑا انکشاف ہے کہ جناب پنکی کا شوہر جو ہے وہ ڈی ایس پی نکلا ہے. اندازہ کریں آپ ذرا. ذرائع کے مطابق لاہور میں ایک بار پولیس افسر نے اس کو پکڑا اور اسی ڈی ایس پی سے انمول نے شادی کر لی. جس نے پکڑا اسی سے شادی کر لی اس نے. بعد میں پنکی کے پیسوں سے دوسرے شوہر نے 2 بنگلے بھی خریدے. پنکی نے 3 بھائیوں کی مدد سے کوکین کا نیٹ ورک قائم کیا, مطلب بھائی بھی بہن کی مدد فرما رہے ہیں, اور ڈیلر بن گئی. انمول نے جو ہے وہ پنکی نے کوک بنانے کا مزید طریقہ انٹرنیٹ سے سیکھا اور بعد میں اپنا برانڈ بھی بنا لیا. بھائی واہ. اور پنکی نے بتایا کہ جناب ایک ادارے کے اہلکار نے میرے بھائی کو اٹھایا اور مجھ پر پریشر ڈالا تو پہلے 50 لاکھ دیے, اس کے بعد وہ ہر مہینے کبھی 30 لاکھ اور 25 لاکھ لے کر جاتا تھا. ملزمہ کو 5 سال قبل پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور مبینہ طور پر 7 کروڑ روپے رشوت لے کے چھوڑا گیا. 5 سال پہلے کس کی حکومت تھی پنجاب میں, جہاں پہ 7 کروڑ روپے کی رشوت دے کے پنکی کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ خود ہی کیلکولیشن کر لیجئے. تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کراچی اور پنجاب میں بعض پولیس اہلکاروں کو کروڑوں روپے وہ رشوت دے چکی ہے. ملزمہ نے دوران تفتیش بتایا کہ لاہور میں ایک مرتبہ گرفتاری کی کوشش کے دوران اس نے گاڑی پولیس اہلکاروں پر چڑھا کر فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو گئی. ذرائع کے مطابق ملزمہ پنکی کے 2 بھائیوں کو ماضی میں کراچی پولیس گرفتار کر چکی ہے. ملزمہ کوکین سے ماہانہ کروڑوں روپے جو ہے وہ کماتی ہے.
ابھی کہانی چل رہی ہے. پنکی لاہور سے جناب 2 خواتین کے ذریعے ٹرین سے کوکین کے 5 پیکٹ کراچی بھیجتی تھی. اسٹیشن سے بائک رائڈرز منشیات کے الگ الگ پیکٹ لے کر ڈیلرز تک پہنچاتے تھے. ڈیلرز کی مدد سے کوکین شہریوں کو بھیجی جاتی, پیسے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوتے تھے. ملزمہ پنکی کے نیٹ ورک میں کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا. پنکی نے گلگت میں ایک ہوٹل بھی بنا رکھا ہے. گروپ میں اس کے بھائی ناصر کی گرل فرینڈ بھی شامل ہے. بھائی کی گرل فرینڈ کی مدد سے کراچی کی پارٹیوں میں کوکین سپلائی کی جاتی رہی تھی. بھائی ہو جائیں, شوہر ہو جائیں, بھائیوں کی گرل فرینڈ ہو جائے, سب ملوث ہیں بیچ میں. پنکی کے منشیات فروش گینگ میں خواتین پولیس اہلکار اور مسافر کوچوں کے ڈرائیور بھی شامل تھے. ڈیفنس کلفٹن کے تعلیمی اداروں میں منشیات عدیل عرف وکی فروغ کرتا تھا, جو براہ راست کوکین پنکی سے جو ہے وہ کوکین کوئن پنکی سے رابطے میں تھا. پنکی کا تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک اس کے بعد بیبو اور ہرا نامی خواتین چلاتی تھیں. المکہ کوچ سروس کے ڈرائیور سرور اور عبد المجید کو بھی جو ہے وہ دھر لیا گیا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈرائیور سے منشیات وصول کرنے والے نادر خان نامی سپلائر کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے. پنکی گینگ میں پولیس اہلکار کامران بھی شامل تھا, جو منشیات سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا, لیکن پولیس ابھی تک پیٹی بند بھائی کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ انکشاف ہوا ہے کہ کوکین میں استعمال ہونے والی کیمیکل کیٹامائن اور ایسیٹون ادویات کی ہول سیل مارکیٹ سے حاصل کیے جاتے تھے. ملزمہ کے مطابق عام مارکیٹ میں کوکین 10 سے 12 ہزار روپے فی گرام فروخت ہوتی تھی, جبکہ اس کی تیار کردہ کوکین 20 سے 25 ہزار فی گرام اور گولڈ نامی برانڈ 40 ہزار روپے فی گرام جو ہے وہ فروخت کیا جاتا تھا. ملزمہ کے مطابق اس کے خریداروں میں امیر گھرانوں اور شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں. اب یہ اچھا چلے میں اس پہ بھی ذرا بات کرتا ہوں. پولیس حکام کے مطابق منشیات کی ترسیل کے لیے رائڈرز اور چند کم عمر لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا, جبکہ پورا نیٹ ورک خود ہی وہ کنٹرول کرتی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ انتہائی شاطر طریقے سے اپنا نیٹ ورک چلاتی رہی اور اس نے گاڑی, مکان یا بینک اکاؤنٹس بھی اپنے نام پر نہیں رکھے ہوئے تھے. اب یہ سارا نیٹ ورک جو ہے اس کے اندر آپ ذرا ایک پورا اس کا اگر آپ انالیسس کریں, اس میں پولیس آفیسرز انوالوڈ ہیں, جو رشوت لینے والے اس کے اندر انوالوڈ ہیں. پولیس آفیسر سے اس نے شادی کی بھی تھی. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ شوبز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ منشیات فروش کرتی رہی ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. ٹھیک ہے, بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں ان کو بھی سپلائی کرتی رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے, اس کی حفاظت اس وقت کتنی ضروری ہے, کیونکہ اگر اس نے بولنا شروع کیا اور ابھی تک کم از کم جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی تک اس کا کوئی سیاسی اینگل نہیں نکلا ہے کہ کیا اس کے کسی سیاستدان سے بھی تعلق تھے جو اس کو کور دیتا تھا, کیونکہ عام طور پہ اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ سیاسی پشت پناہی کے بغیر نہیں چلتا. کیا اس کے کسی سیاستدان سے بھی کوئی تعلق تھے؟ پولیس آفیسرز کے ساتھ تو تعلقات نظر آ رہے ہیں, اس کے بارے میں تو پتہ لگ رہا ہے. وکیل, ایک شوہر جو ہے وہ وکیل بھی رہا ہے, اسی نے اس کو کوکین بنانا سکھائی تھی. مطلب یہ بھی ایک کمال ہے. تو دوسری بات یہ کہ کتنے سالوں تک جو ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتی رہی ہے, اور یہ بڑی عام سی بات ہے, کہ ان سے پکڑی ہی نہیں گئی. اور اس کے بعد جس طرح اس کو لایا گیا ہے, جس طرح اس کو, یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جس طرح اس کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے, یہ آپ کے جو آپ کا پورا نظام ہے نا, اس کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ آئی ہے, لٹرلی زناٹے دار تھپڑ ہے, کہ وہ ببانگ دوہل کہتی ہے کہ تم کر لو جو تم نے کرنا ہے, اٹھا سکتے ہو تو مجھے اٹھا لو. اس کی ایک اور ایکچولی آڈیو بھی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, اور اس کے اندر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہ بڑی جو ہے وہ قابل اعتراض ان اے سینس کہ وہ ایکچولی اس آڈیو کے اندر لوگوں کو, اپنے کسٹمرز کو بتا رہی ہے کہ کوکین لگاتے کس طرح ہیں, اور کوکین لگانے کے ساتھ ساتھ کیا چیز نہیں لگانی چاہیے ورنہ اس کا نشہ خراب ہو جائے گا. اسے وہ کہتے ہیں جی کراس لگ جائے گا, تو وہ کراس نہیں لگنا چاہیے. یہ بیٹھ کے پوری طرح وہ ایکسپلین کر رہی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. تو یہ جناب کوکین کوئین جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ اب تک انکشافات ہوئے ہیں. وی ول فالو دس اسٹوری, ہم آپ کو آنے والے ویلاگس میں بھی جو ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آخر میں جو احتجاجی دھرنا دیا گیا ہوا تھا جناب, جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے. اسے جناب احتجاجی دھرنے کو جو ہے وہ کل رات کو ختم کر دیا گیا, اور حکومت کو جو ہے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. اس موقع کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے الزام عائد کیا کہ آج بھی عمران خان کی فیملی پارلیمنٹیرین سے ذاتی ڈاکٹر کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی آمد کے باوجود رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال نہ بدلی تو آئندہ منگل کو زیادہ سخت رویے کے ساتھ دوبارہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ ہم پہنچیں گے.
سو لوگ تو اکٹھے ہو گئے, رزلٹ پھر بھی وہی رہا. نہ ملاقات ہو سکی, نہ اب تک عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کوئی شفٹنگ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی. انہوں نے کہا آج ہماری فیملی کو بہت سپورٹ ملی, بہت حوصلہ ملا. آج تمام ممبران اسمبلی, سینیٹرز ہمارے ساتھ موجود تھے. آج سہیل آفریدی سے بات چیت کر کے ہمیں بہت حوصلہ ملا. عمران خان اگر سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سہیل آفریدی نے ایک قسم کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگلے منگل سے پہلے عمران خان کو ہسپتال میں شفٹ کر دینا چاہیے اور یہ پریشر بنے گا. آج تو صرف جمع ہوئے ہیں اور اگلے منگل کو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ نہ شفٹ ہوئے تو پھر منگل کو آپ دیکھ لیں. انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 6 مہینوں کے عمران خان کے سارے پیغامات سہیل آفریدی کے پاس ہیں اور اب یہ ان پیغامات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.